السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آر کے حج عمرہ ٹور کی جانب سے مکہ مکرمہ کی جو زیارتیں تھیں وہ غار ثور، غار حرا، نہر زبیدہ، مقام اسماعیل علیہ السلام، مینا، مزدلفہ، میدان عرفات، مسجد نمرہ۔ ابھی جو پہلی زیارت جو ہے ہماری وہ غار ثور ہے، اس کے بعد مسجد نمرہ۔ آمین۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محبت کی بات سنیے، دیکھیے اس پہاڑ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکہ کا سب سے اونچا اور بلند پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی جو ہائٹ ہے، جو اونچائی ہے، وہ کتابوں میں آتا ہے کہ 5413 فٹ اس پہاڑ کی اونچائی بتائی جاتی ہے۔ اب جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق ہمارے نبی کو لے کر اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اس وقت اس پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق ہمارے نبی پہاڑ ہے اور نکیلا پہاڑ ہے، آپ ایسا کریں آپ کے پاؤں مبارک جو ہے زخمی ہو چکے ہیں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، آپ اس پہاڑ کے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے یہ جو زیارتیں ہے یہ مسجد نمرہ ہے جو حج کے دوران سال میں ایک بار کھولی جاتی ہے۔ الحمدللہ آر کے حج عمرہ ٹور جلگاؤں ضلع، ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہر زیارتیں ہم مکمل کریں۔ یہاں پر بہت سے ٹور والے نہیں لاتے، میں کوشش کرتا ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی ہم سے ہو سکے اتنی زیارتیں، اتنی جگہ پر ہم حاجیوں کو لے کے جائیں۔ الحمدللہ یہ مسجد نمرہ ہے، اس کے بعد میدان عرفات۔ الحمدللہ میدان عرفات میں ابھی آتے وقت کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ ہم زیادہ قریب سے زیارت کروائیں۔ کافی لوگ دور بس کھڑا کرتے، ہماری کوشش رہتی ہے آر کے حج عمرہ ٹور کی جانب سے کہ حاجیوں کو قریب سے قریب زیارت کروائے، اور الحمدللہ آر کے حج عمرہ ٹور کی جانب سے ہر زیارت میں ہمارے ساتھ معلم رہتے ہیں، عمرہ کرانے وقت یا پھر زیارت ہو۔ پھر یہاں پہ اللہ پاک کا کرم ہوا، فضل ہوا، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی پہچان ہوئی، اور پہلی ملاقات اس مقام۔ اور جو باقی کی زیارتیں ہیں جو بس میں سے دکھائی جاتی ہے، نہر زبیدہ، مقام اسماعیل علیہ السلام اور مینا، مزدلفہ، وہ سب چیزیں میں آپ کو ویڈیو کے دکھاتے رہوں گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے، اور عمرہ جانے کی اگر خواہش ہے تو آر کے حج عمرہ ٹور جلگاؤں، سریش دادا جین کمپلیکس، دھولیا روڈ سے ہم سے رابطہ کیجیے۔ جس مسجد کی ہم نے زیارت کی، مسجد نمرہ کے مقام پہ کہتے ہیں ہمارے نبی نے اپنے جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ حج کا خطبہ دیا، اور کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی۔ ہمارے نبی حج کا خطبہ دے رہے تھے، اور ہمارے نبی کا معجزہ دیکھیے کہ اب دیکھیے ایک تعداد ہے 1,24,000، اور آج ساؤنڈ سپیکر کی سہولتیں موجود ہیں۔ آج 50 لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے، میں درمیان میں کھڑا ہوں تو پھر بھی کچھ لوگوں کو بات نہیں جا رہی نا، تو ہمارے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ تعداد تھی 1,24,000 کے قریب۔ ہمارے نبی جب حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نا، کہتے ہیں جس طرح قریب کے صحابہ کرام کو ہمارے نبی کی آواز سن رہی تھی، اسی طرح آخری صحابہ کرام تک ہمارے نبی کی آواز جا رہی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا۔ 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ ہمارے نبی نے کہا، اے صحابہ کرام، آج دین اسلام کو میں نے مکمل کر دیا ہے، آگے اس دین اسلام کو آپ نے جو ہے پھیلانا ہے۔ گویا اس میدان کے اندر اسلام بھی مکمل ہوا، اور قرآن پاک کی آخری وحی بھی اسی میدان کے اندر نازل ہوئی۔ گویا جو ہے قرآن پاک بھی اس میدان کے اندر مکمل ہوا، اور اس میدان کے دامن میں پھر مسجد نمرہ پہ حج کا خطبہ دیا، اور اس مقام پہ مسجد جبل رحمت پہاڑ کے کسی مقام پہ کھڑے ہو کے ہماری نبی نے اپنی قصوہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر اپنی امت کے لیے 4.5 سے 5.5 گھنٹے تک دعا کی ہے۔ تو یہ
नस्बत वाला पहाड़ है, दुनिया भर से लोग आते हैं। आज हमें भी मौका मिला बिल्कुल पहाड़ के दामन में इस पहाड़ की हाजिरी और ज़ियारत करने का। इस पहाड़ के दामन में आना, करीब आना, यही अच्छा अमल है और इसी अमल को सराहा जाता है। और हज पे इस पहाड़ के दामन में आना, करीब आना, ये भी हमारे नबी की सुन्नत है कि हज पे हमारे नबी इस पहाड़ के दामन में आए, क़याम किया और रुके, और इसी पहाड़ के दामन क़याम में जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ कबूली। आज हमें मौका मिला अल्लाह के तौफीक से, अल्लाह के करम और फजल से दुआ करें अल्लाह में हज की मकबूल नेमत बरकत के साथ भी इस मैदान की बरकत अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए, और इस पहाड़ के दामन में क़याम करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए, और मस्जिद नंबरा के अंदर बैठने की अल्लाह हमें तौफीक दे कि उस मकाम पे हमारे नबी ने हज का खुतबा दिया। इस मैदान के अंदर ये दोनों निस्बत वाली जगह है। आज दोनों हमने मकाम देख लिए, दोनों मकामों की हाजिरी अल्लाह के करम और फजल से हमें नसीब हुई। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए।